Welcome to Win Online, your channel for educational videos. In our series of teaching methodologies and techniques, जब हमने बात की थी इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग की, तो मैंने आपसे कहा था कि इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग में आजकल एक बहुत पॉपुलर मेथड जो है वो है द जीनियस आवर. तो आज की वीडियो जीनियस आवर के बारे में है, लेकिन इससे पहले आपको इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग की वीडियो ज़रूर देखनी होगी. अगर आपने नहीं देखी तो हमारी टीचिंग टेक्निक्स और मेथडोलॉजीज़ में आपको वो वीडियो मिलेगी. तो बात करते हैं जीनियस आवर के ऊपर. जीनियस आवर क्या है, कैसे उसको क्लास में इस्तेमाल किया जा सकता है, आपका रोल क्या होगा. जैसे आप तस्वीर देख रहे हैं और इसके नाम से भी आपको पता है, यहाँ पे आपको ब्रेन नज़र आ रहा है एंड आइडिया नज़र आ रहा है. तो है क्या जीनियस आवर, इसको देखते हैं. जीनियस आवर इज़ इंक्वायरी बेस्ड स्टूडेंट डायरेक्टेड मेथड. यानी इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग का ही एक तरीका है, लेकिन इट इज़ स्टूडेंट डायरेक्टेड. सारा कंट्रोल जो है वो स्टूडेंट्स के पास होता है. क्या करते हैं, वही चूज़ करते हैं व्हाट दे वांट टू स्टडी. क्या उन्होंने किस चीज़ के बारे में स्टडी करना है, कैसे वो स्टडी करेंगे, और उस स्टडी के नतीजे में वो क्या प्रोड्यूस करेंगे या क्या क्रिएट करेंगे, अपनी फाइंडिंग्स को वो किस तरह से प्रेजेंट करेंगे. और उसके बाद ऑल्सो दे रिफ्लेक्ट अपॉन देयर फाइंडिंग्स, और जो भी उन्होंने नतीजा अखज़ किया होता है उस पर वो रिफ़्लेक्ट भी करते हैं. यानी दोबारा उस पर सोचते हैं और देखते हैं कि उनके सवाल में या उनके तरीके में या उनका हल ढूंढने का जो तरीका था उसमें, या उनकी प्रेजेंटेशन में कोई कमी रह गई है, इसको किसी और तरीके से भी किया जा सकता था. तो इट्स अ फुल सर्कल, बिल्कुल मुकम्मल. आप यूँ समझ लें कि डीपली आप किसी भी चीज़ को स्टडी कर सकते हैं. अब करना कैसे है इसको देखिए. वेरी लिटिल टाइम ऑन आवर हैंड्स जब हम पढ़ा रहे होते हैं, और उस प्रेशियस टाइम में हमें तो यही होता है कि हम अपना कोर्स कंप्लीट कर लें, हम वो सारी डेडलाइंस मीट कर लें जो हमारे एकेडमिक इंस्पेक्टर्स की तरफ से या हमारे जो सीनियर्स हैं या जो रिस्पॉन्सिबल हैं उनकी तरफ से हमें मिला हुआ है. तो हम उस पर फोकस कर रहे होते हैं. तो हम जीनियस आवर को कैसे फ़िट करें, इसकी अफादियत से तो हमें इनकार नहीं, बट हाउ आर वी गोइंग टू यूज़ इट एंड हाउ कैन वी फिट इट इन आवर डेली टीचिंग. तो उसके लिए सबसे पहली बात तो ये है कि इट्स नॉट अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम एंड एनर्जी. ये नहीं है कि आप किसी सब्जेक्ट को ड्रॉप करके या किसी सब्जेक्ट के वेटेज को कम करके आप जो है वो जीनियस आवर को अपने टाइम टेबल में शामिल करें. ऐसा हरगिज़ नहीं है. क्या करना है आपने, अ सेट पीरियड ऑफ टाइम विद इन अ डे और अ वीक, हफ्ते में एक बार या दिन में रोज़ाना थोड़ा थोड़ा करके आपने एक ख़ास टाइम रखना है जो कि जीनियस आवर के लिए होगा, जिसमें बच्चे जो हैं वो ख़ुद जिन चीज़ों में वो दिलचस्पी लेते हैं उन्हीं चीज़ों के बारे में मज़ीद जानेंगे. और इसको करने का तरीका ये भी हो सकता है कि या तो आप एक पीरियड रख दें या वीक में एक आवर जो है वो आप डिस्ट्रीब्यूट कर दें. बेशक अगर आप 5 डेज़ पढ़ाते हैं तो रोज़ाना 5 मिनट या 10 मिनट हो जाएं. इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आपने 80-20 का रूल जो है वो फॉलो करना है. व्हाट इज़ द 80-20 रूल? द 80-20 रूल इज़ के 80% जो है वो आपके ट्रेडिशनल स्टाइल, ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स जो आपका रेगुलर टाइम टेबल है उसको फॉलो करना है, और 20% जो है उसी टाइम में से आपने निकालना है, सिर्फ 20% जो कि आप जीनियस आवर के लिए इस्तेमाल करेंगे, जो कि स्टूडेंट डायरेक्टेड लर्निंग के लिए इस्तेमाल होगा. ट्रस्ट मी, आप इसको मुख्तलिफ सब्जेक्ट एरियाज़ में यूज़ कर सकते हैं और इसका फ़ायदा आपको मुख्तलिफ सब्जेक्ट एरियाज़ में होगा. तो ये मत समझिए कि आपका ये 20% टाइम भी जो है वो किसी तरह से ज़ाया हो रहा है. ऐसा हरगिज़ नहीं होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप 5 आवर्स बच्चे आपके पास होते हैं एक दिन में और 5 दिन आते हैं, तो आपके पास जो टाइम बनता है उसका 80% निकाल के बाकी जो टाइम है वो आपने इस्तेमाल करना है फॉर द जीनियस आवर. अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं? बेशुमार फ़ायदे हैं इसके. सबसे पहले तो इट्स अ पाथवे ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन. इंट्रिंसिक मोटिवेशन, देखिए हमें पता है 2 तरह की मोटिवेशन है, एक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है और एक इंट्रिंसिक है. एक्सट्रिंसिक वो है जो हम बाहरी चीज़ों के लिए करते हैं, जैसे हम रिवॉर्ड के लिए करते हैं, तारीफ़ के लिए करते हैं, मार्क्स के लिए करते हैं, ग्रेड्स के लिए करते हैं. दैट इज़ द एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन. इंट्रिंसिक मोटिवेशन वो है जो अंदर की तरफ है, अंदर से आती है. हम उन चीज़ों के पीछे खुद ब खुद जाते हैं जिनमें हमारी दिलचस्पी हो. वो हमसे करवाने के लिए किसी को हमें मजबूर नहीं करना पड़ता, हमें पुश नहीं करना पड़ता या इनाम का लालच नहीं देना पड़ता. वी डू इट आउट ऑफ पैशन. तो जीनियस आवर क्या है? दिस इज़
پیشن پرسوٹ، جس چیز کے بارے میں ہم پیشنیٹ ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ٹاپک ہے، کوئی بھی آئیڈیا ہے، کسی بھی سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ہے، ہم نے اس کے بارے میں مزید جاننا ہے اور ڈیپلی جاننا ہے. تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انٹرنسک موٹیویشن جو ہے بچے سیکھتے ہیں. کیوریوسٹی پروموٹ ہوتی ہے. آف کورس کسی چیز کو آپ سطحی طور پر دیکھ رہے ہیں، اور جب آپ یو ڈگ ڈیپ ان ٹو اٹ اینڈ دین یو فائنڈ آؤٹ نیو تھنگس، تو یو بیکم کیوریس. اینڈ اٹ از اے وے آف میکنگ چلڈرن لائف لانگ لرنرز، یعنی صرف کتاب اور کاپی کی حد تک نہیں، یا یہ اسکول یونیورسٹی کے بعد نہیں، لائف لانگ لرنر جو اپنے ارد گرد کی دنیا سے، اپنے ارد گرد کے ماحول سے جو چیزیں انہیں انسپائر کر رہی ہیں وہ ان کے بارے میں جاننا شروع کرتے ہیں، یا کوئی شوق ہے انہیں اور وہ اسی کو آگے لے کر بڑھنا چاہتے ہیں. تو دس از اے گریٹ ایکٹیویٹی ٹو ڈو. پھر اس کا سٹائل کیونکہ ٹریڈیشنل ٹیچنگ سے الگ ہے، ورک شاپ سٹائل ہے، تو سوشل سکلز بچوں کی بہت زیادہ امپروو ہوتی ہیں. ایک دوسرے سے بات کرنا، کوآپریٹ کرنا، گروپ میں رہ کر کام کرنا، اور ایک دوسرے کے کام کو چیک کرنا، جج کرنا سیکھتے ہیں. اینڈ اٹ بلڈز دیئر کانفیڈنس. ظاہر ہے خود اعتمادی بڑھتی ہے، کیونکہ بار بار کوئی آپ کو نہیں بتا رہا کہ یہ کرو وہ کرو، اور اس میں بھی کوئی آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ تم نے غلط کر دیا، یہ صحیح کر دیا. ایوری تھنگ از یور اون، یو آر ان چارج آف یور لرننگ. اینڈ دین اٹ آلسو انکریجز کولیبوریشن. دیکھیے ان پروجیکٹس کے دوران بچے ہی ایک دوسرے کے مینٹورز بھی ہوتے ہیں، اور بچے ہی ایک دوسرے کے جج بھی بن سکتے ہیں، اور بچے ہی ایک دوسرے کے ریسورس پرسن بھی بن سکتے ہیں. اگر کوئی بچہ ڈرائنگ اور پینٹنگ اور اس میں بہت اچھا ہے اور میں اس پہ پروجیکٹ کر رہی ہوں، تو آئی کین انوالو دیٹ کلاس فیلو ان مائی پروجیکٹ. اور اس طرح سے کولیبوریشن بھی بچوں میں انکریج ہوتے ہیں، بچے کولیبوریٹ کرنے کے لیے. اب مجھے کیا کرنا ہے ایز اے ٹیچر، میرا رول کیا ہے؟ سارا کچھ تو بچے کر رہے ہیں، تو پھر میں کیا کروں گی؟ کیا میں خاموش تماشائی کی طرح دیکھ رہی ہوں؟ نہیں. سب سے پہلے مجھے ایک فریم ورک ڈیزائن کرنا ہے، یعنی مجھے کنسٹرکٹ کرنی ہے یہ ایکٹیویٹی. اگر میں جینیس آور کرا رہی ہوں تو مجھے سوچنا ہے کہ روزانہ میں کتنا ٹائم دوں گی، کون سا وقت ہوگا جس میں ہم جینیس آور کی ایکٹیویٹیز کریں گے. سب سے پہلے تو میں نے فریم ورک بنانا ہے. اس کے بعد میں گراؤنڈ رول سیٹ کروں گی کہ بھائی آپ کے پاس اتنا وقت ہے، آپ نے اتنے وقت میں اس کو کمپلیٹ کرنا ہے، یہ رولز ہیں، یہ گروپس ہیں. میرا مشورہ یہ ہے کہ وین یو اسٹارٹ اٹ ایز گروپ ورک، یعنی 4 بچوں کو آپ ایک اسائنمنٹ دیں، اور پھر آہستہ آہستہ جب وہ اس میں ایفیشینٹ ہو جائیں اور ان کے سارے اسٹیپس وہ اسموتھلی کر سکیں، تو پھر اس کے بعد آپ انڈیویجولی ان کو چھوڑیں. ہوتے ہیں کلاس میں بچے جن کی انٹرسٹس میوچول ہوتی ہیں اور ایک جیسی چیزوں کو پسند کرتے ہیں، سو یو کین گروپ دوز چلڈرن اینڈ دے کین ورک آن دیٹ. اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ بچوں کا فوکس قائم رکھنا ہے، بار بار ان کو یاد دہانی کرانی، ان کو بار بار بلانا ہے واپس کہ آپ کا پرابلم یہ ہے، آپ اس چیز کے بارے میں ریسرچ کر رہے ہیں، آپ نے اس چیز کے بارے میں کچھ کرنا ہے، یہ پروجیکٹ آپ کا ہے، تاکہ بار بار ان کو یاد دہانی ہوتی رہے اور وہ بار بار واپس آتے رہیں. اٹس ویری ایزی فار دا چلڈرن ٹو گیٹ ڈسٹریکٹیڈ، اسپیشلی جب وہ انٹرنیٹ سے یا ان سورسز سے انفارمیشن لے رہے ہوتے ہیں، تو ایک کے بعد دوسری اور دوسری کے بعد تیسری، اور وہ جو اصل مقصد ہے وہ بالکل ہی کہیں پیچھے رہ جاتا ہے. سو یو ہیو ٹو کیپ دیم آن ٹریک. یو آر اے کوچ. آپ نے انکریج کرنا ہے، پش کرنا ہے، اور راستہ بھی بتانا ہے کہ کوئی چیز کرنی کیسے ہے. اینڈ دین ٹورڈز دی اینڈ یو ول ہیلپ دا اسٹوڈنٹس ٹو ریفلیکٹ، کہ وہ ریفلیکٹ بھی کریں اپنے کام کے اوپر، اس کو دیکھیں بھی، اس کو جج بھی کریں، اور اس سے مزید آگے پھر اسی کو آگے لے کر وہ کیسے جائیں گے. سو یور رول از اے ویری سپورٹیو رول. لیکن صرف سپورٹیو نہیں ہے، آپ نے یوں سمجھیں کہ آپ نے پورا روڈ میپ بنا کے بچوں کو دینا ہے کہ انہوں نے اس کے اوپر کیسے چلنا ہے. Now there is one another fear جو کہ ٹیچرس کے دل میں بڑے آرام سے ہو سکتا ہے، اور ٹیچرز نہ ہوں تو ایڈمنسٹریٹرس کے دل میں ہوگا کہ یہ تو فری فار آل ٹائم ہو جائے گا، جس کی جو مرضی وہ کر رہا ہے، جس کو جو چیز پسند ہے وہ کر رہا ہے، تو اس میں ٹیچنگ لرننگ کا ہے. ایسا ہرگز بھی نہیں ہے. آپ یہ سب ہونے سے کیسے روک سکتے ہیں؟ پک اے ٹاپک، برین اسٹارمنگ آپ کلاس میں کروائیں، اور بچوں کی انٹرسٹ کے 5 6 7 ٹاپک جو ہیں وہ آپ بورڈ پہ لکھ دیں. پھر آپ دیکھیں کہ ایک ٹاپک کتنے لوگ پسند کر رہے ہیں، ان کے آپ گروپس بنا لیں. ٹھیک ہے، ان گروپس کو بنانے کے بعد پھر آپ ان گروپس کے ساتھ یہ ڈسکشن کریں کہ آپ اس ٹاپک میں کیا چیز جاننا چاہتے ہیں. جیسے کوئی کہے مجھے کرکٹ پسند ہے، اوکے 6 بچوں کو کرکٹ پسند ہے، کرکٹ والے ایک طرف ہو گئے، ان کا گروپ بن گیا. ٹھیک ہے، اب وہ کرکٹ میں کیا چیز جاننا چاہتے ہیں، کس چیز پہ فوکس کرنا چاہتے ہیں، کون سی انفارمیشن ہے جو وہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں.
ٹھیک. تو ڈیولپ اے ڈرائیونگ کوشچن مینز ایسا سوال جو کہ آگے لے کر جائے اس ریسرچ کی. جیسے ڈرائیو کرتے ہیں نا آپ گاڑی کو آگے لے کر جاتے ہیں یا جہاں آپ نے پہنچنا ہوتا ہے وہاں لے کر جاتے ہیں. سو دس کوشچن شوڈ بی دا ڈرائیونگ کوشچن جو کہ چلائے گا, تھاٹ پروسیس جو ہے وہ اس کو اسٹارٹ کرے گا. ڈو دا ریسرچ کے وقت گائیڈ کرنا ہے بچوں کو کہ اچھا آپ کا یہ ٹاپک ہے, انفارمیشن لائبریری میں جائیں, آپ نے گائیڈ کرنا ہے کہ یہ والی کتابیں موجود ہیں لائبریری میں, وہاں سے دیکھ لیجئے, انٹرنیٹ کی یہ سائٹس ہیں ان پر سے معلوم کر لیجئے, میں نے یہ والی ویڈیوز دیکھی ہیں, آپ ذرا ان کو دیکھیں اور چیک کریں کہ یہ آپ کے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہیں کہ نہیں. سو یو ہیو ٹو لائک ریسرچ میں پوری ان کی مدد کرنی ہے, اور شروع میں تو زیادہ کرنی ہے. دین لیٹر آن گریجولی دے انڈرسٹینڈ کہ انہوں نے کیا کرنا ہے اور وہ خود ہی اپنے راستے ڈھونڈ لیں گے. اینڈ دین ٹورڈز دی اینڈ برنگ اٹ آل ٹوگیدر. بچوں نے اپنا پروجیکٹ, اپنی فائنڈنگز, اپنے پرابلم کے اوپر جو ریسرچ کی ہے اس کو پریزنٹ کیسے کرنا ہے, یہ بھی آپ نے بچوں کے ساتھ ڈسکس کر کے مختلف آپشنز ان کے سامنے رکھنی ہیں. ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ دے شوڈ آلویز بی اے ٹینجیبل ٹیک اوے فرام دا پروسیس, یعنی کوئی کانکریٹ کوئی پریکٹیکل چیز جو ہے وہ ضرور سامنے آنی چاہیے. یہ نہیں کہ ہم نے ریسرچ کر لی ہے بس وہ ہمارے دماغ میں ہے, ہمیں آنسر مل گیا. ناٹ لائک دیٹ. کیسے پریزنٹ کریں گے, کیسے بتائیں گے, دنیا کو کیسے دکھائیں گے کہ یہ وہ ٹاپک ہے جس پہ آپ نے کام کیا. تو کچھ آئیڈیاز ہیں جیسے the students can create a blog, they can shoot a video, they can write and perform a play, they can paint a mural, they can have a puppet show. جس چیز کے بارے میں بھی وہ انفارمیشن لے رہے ہیں اس کو وہ پریزنٹ ان مختلف طریقوں سے کر سکتے ہیں. ٹرسٹ می, آپ اس میں پیرنٹس کو بھی انوالو کر سکتے ہیں اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم جینیس آور کر رہے ہیں اور آپ کے بچے نے یہ ٹاپک چنا ہے اور یہ اس کے گروپ میں رسپانسبلٹیز ہیں, اور اس طرح سے آپ اس کو سپورٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اینڈ میں انہوں نے کچھ نہ کچھ پریزنٹ ضرور کرنا ہے, ٹینجیبل ٹیک اوے جو سب کے لیے ہو. اور پریزنٹ کرنے کے بعد سب نے اپنے کام کے اوپر ریفلیکٹ کرنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ اس میں مزید نکھار کیسے لایا جا سکتا تھا, یا یہ انفارمیشن irrelevant تھی, یہ مجھے نہیں شامل کرنی چاہیے تھی, یا میری پریزنٹیشن کا طریقہ ڈفرینٹ ہوتا تو زیادہ اچھا لگتا. Now we are talking about 21st century classrooms, we are talking about children جو کہ ہر وقت انٹرنیٹ ان کی ایکسیس میں ہے. We are talking about children who are bombarded with information from right, left and center. تو اب یہ سمجھنا کہ وہ بچے ٹریڈیشنل کلاس روم میں بیٹھ کے جو راگ ہم سنائیں گے اس کو سن بھی لیں گے اور سمجھ بھی لیں گے, یہ تھوڑا سا انریلسٹک ہے. سو دا مور یو انوالو دا اسٹوڈنٹس ان دیئر لرننگ, دا مور یو میک دیم رسپانسبل فار دیئر اون لرننگ, اینڈ دا مور یو ٹرین دیم ان کریٹیو ویز آف پریزنٹنگ انفارمیشن, تب ہی آپ جو ہیں ایک سکسیزفل ٹیچر رہ سکتے ہیں اور سروائیو کر سکتے ہیں آج کل کے بچوں کے ساتھ. ایز اے ٹیچر آپ سروائیو کر سکتے ہیں ان بچوں کے ساتھ. دس از آل فار جینیس آور. میں پھر ایک ویڈیو اپلوڈ کروں گی جس میں میں آپ کے ساتھ آئیڈیاز شیئر کروں گی کہ کیا آئیڈیاز آپ کلاس میں پریزنٹ کر سکتے ہیں اپنے بچوں کے سامنے فار ڈیورنگ دا جینیس آور. اوکے, تھینک یو سو مچ. آئی ہوپ کہ آپ اس کو نہ صرف یوزفل آپ کو لگی ہوگی, آپ اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے. تھینک یو سو مچ فار یور اٹینشن. پلیز سبسکرائب ٹو اوور چینل, لائک, شیئر اینڈ کامنٹ. تھینک یو.